ناظرین انتہائی غیر معمولی، انتہائی خوفناک، انتہائی انپریڈکٹیبل اور انتہائی ایکسپلوڈنگ ٹائم سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، جہاں مڈل ایسٹ اسرائیل کی ہر دھرمی کی بھیڑ چڑھ رہا ہے، اور وہاں یوکرین کی جنگ بندی اور امریکہ اور چین کے جو ریلیشنز ہیں وہ جو شیپ اختیار کر رہے ہیں وہ دنیا کے لیے کسی طور پر اچھے نہیں ہیں۔ اس وقت ناظرین انتہائی ٹینس حالات ہیں اور کیپٹلز کے اندر انتہائی جو ہے نا عجب اور پیچیدہ صورتحال ہے، ٹینس صورتحال ہے۔ آپ اس کو بالکل کلیئرلی جو پری ورلڈ وار پیریڈ ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اس وقت جیسے کیپٹلز کے اندر ایک ہنگامہ خیز صورتحال تھی، ایک ایسے پیچیدہ ماحول تھا، سخت ماحول تھا کہ کشیدگی تھی کہ آگے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور سب جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، بس ایک بٹن دبنے کی دیر ہے، ایک لاوا جو ہے وہ کہیں سے بھی پھٹ گیا تو ساری اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ بالکل وہی صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یورپ جو ہے وہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ کسی بھی جنگ بندی سے انکار کر دیا ہے۔ یورپ بیسیکلی آپ اس کو جو پریویس سینچری کا یورپ ہے وہ آپ کو دوبارہ نظر آ رہا ہے، ایک بالکل نیا ایرا آپ دیکھ رہے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ امریکہ کی لیڈرشپ کے اندر چلا گیا تھا، اس سے پچھلے جو 500 سال ہیں وہ یورپ کی حکمرانی کے ہیں، جس میں کبھی برطانوی راج آپ کو نظر آتا ہے، کبھی فرانسیسی راج آپ کو نظر آتا ہے، کبھی پرتگال ہے، کبھی کو دوسرے ہیں، تو یہ یورپ کی حکمرانی کا دور ہے۔ لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد وہ امریکی لیڈرشپ کے اندر چلے گئے، تو وہ یورپ دوبارہ سے واپس آ رہا ہے، انڈیپینڈنٹ یورپ، اپنی طاقت کو ریوائیو کرنے والا۔ ری آرم کا نعرہ جو ہے وہ اس وقت یورپ میں لگ چکا ہے، اور اس وقت یورپی سمٹ ہوا ہے، اس میں اور بہت بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ یوکرین کی مکمل جنگی سپورٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے، یوکرین کی جنگ کو جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ساتھ یورپ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ میسو ملٹری پروڈکشن کرنے جا رہے ہیں، ماسکو کے ساتھ آرمز ریس لگانے جا رہے ہیں۔ اس لیول کا اسلحہ پروڈیوس کیا جائے گا جیسے عالمی جنگ کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق کا آرمز پروڈکشن ہونے جا رہی ہے۔ ہر ملک جو ہے وہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا جو ویپنز پروڈکشن ہے وہ اس وقت کرنے جا رہا ہے۔ یہ انتہائی خوفناک بات ہے، اگر یہ اس لیول کے وہ ہتھیار بنا رہے ہیں تو جنگ کے لیے ظاہری بات ہے بنا رہے ہیں، اور یہ جو گلوبل پاورز ہوتی ہیں ان کے معاہدے بھی چلتے رہتے ہیں کہ آرمز پروڈکشن کو کم کیا جائے، آرمز کی جو ریس ہے اس کو نہ لگنے دیا جائے۔ تو یورپ نے باقاعدہ آرمز ریس کا اعلان کر دیا ہے سرکاری سطح کے اوپر آفیشلی کہ ماسکو کو ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے، اور یعنی کہ ورلڈ وار لیول کا جو اسلحہ ہے۔ ایک اور سمٹ جو ہے وہ اتوار کو ہونے جا رہا ہے، یہ اس ہفتے کا تیسرا سمٹ ہوگا، یعنی پچھلے سنڈے کو ہوا، پھر یہ گزشتہ روز سمٹ ہوا، پھر ابھی اتوار کو ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک ہفتے کے اندر تیسرا سمٹ ہے۔ ورلڈ وار کے بعد اس طرح کے حالات یورپ میں نہیں دیکھے گئے، اور روس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اگر یورپی فورسز یوکرین میں آتی ہیں، کیونکہ یورپ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ 10,000 کے قریب فوجی وہاں پر بھیجے جائیں گے، تو رشیا نے اناؤنس کیا ہے کہ اگر یورپی فورسز یوکرین میں آتی ہیں تو یہ ہماری یورپ کے ساتھ ڈائریکٹ وار ہوگی۔ اچھا، اب برطانیہ چونکہ یورپی یونین سے نکل گیا تھا، لیکن اب وہ ایک ہی معاملہ ہو گیا، برطانیہ بھی ساتھ مل کر وہ ایک ہی بس سارے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ فوجیں یوکرین کے اندر آئیں گی تو ہماری یورپ کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ اس کو ہم وار کنسیڈر کریں گے، تو جو بھی کرنا ہے یورپ ذرا سوچ سمجھ کر آگے بڑھے۔ ایک اور فینومنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایمبیسیز ہیں وہ بیانات جاری کر رہی ہیں، مثال کے طور پہ چائنیز ایمبیسی جو واشنگٹن میں ہے اس نے بیان جاری کیا ہے، جو رشین ایمبیسی لنڈن میں ہے اس نے بیان جاری کیا ہے، یوکرینی ایمبیسی امریکہ اور یورپ وہ بیان جاری کر رہی ہیں۔ اس طرح کا فینومنا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور چین کا انتہائی سخت رد عمل امریکہ کے خلاف۔ اس وقت دو محاذ ہیں، ایک تو یورپ اور رشیا کا کھلا ہوا ہے، اور ایک اور امریکہ اور چین کا محاذ ہے، اور پھر تیسرا مڈل ایسٹ کا محاذ ہے۔ تو اتنی زیادہ کشیدگی، اس وقت 4 بڑے اوورال پاور ہاؤسز ہیں، یعنی امریکہ، چائنا، رشیا اور یورپ، ٹھیک ہے، یہ لڑائی اور ساتھ پھر مڈل ایسٹ ان کے ساتھ پوری طرح سے کنیکٹڈ ہے۔ اچھا، دنیا اس وقت انتہائی نازک موڑ سے گزر رہی ہے، جس میں یہ جو 2 بڑے کانفلکٹس ہیں یوکرین کا اور مڈل ایسٹ کا، یہ نئی شکل اس وقت لے رہے ہیں، اور امریکہ زیلنسکی کو ہٹانے کے لیے بہت زیادہ متحرک ہو چکا ہے، کیونکہ امریکہ تو یہ سوچ رہا تھا نا کہ بھائی وہ رشیا کے ساتھ بیٹھ جائے گا، جنگ بند ہو جائے گی، بس وہ تو ویسا نہیں ہو رہا۔ اب امریکہ کو اپنا فیصلہ امپوز کروانا ہے، اور زیلنسکی جب وہ امریکہ کے خلاف بیان جاری کر رہا ہے، یوکرین امریکہ کے خلاف بیان جاری کر رہا ہے، تو امریکہ متحرک ہو چکا ہے زیلنسکی کو ریموو کروانے کے لیے، تو یورپ تو زیلنسکی کو رکھنا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک الگ لیول کی کشیدگی ہے۔ یورپ جو ہے وہ اس وقت یوکرین کے لیے انٹیلیجنس بہت زیادہ اس میں مدد کر رہا ہے،
اور کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ، اس کے لیے ہنگامی اقدامات جو ہے وہ وہاں پر اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہنگامی جو اسلحہ سپلائی ہے یوکرین کے لیے وہ بھی شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مڈل ایسٹ سے ذرا پہلے خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس میں ابو عبیدہ جو ہیں ان کی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، وہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ enemy leadership is trying to evade the agreement, an attempt by the PM to put partisan interest above the lives of his captives. نتنیاہو اسرائیل یہ ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے۔ What the enemy failed to achieve through war, he will not achieve through threats and the tricks. جو دشمن ایک فل سکیل جینوسائڈ سے اپنے گولز اچیو نہیں کر سکا تو وہ دھمکیوں سے اپنے گولز اچیو کر لے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور enemy threats are a sign of weakness and a feeling of humiliation. اس کی دھمکیاں سوائے ڈیفیٹ کے کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ جن دھمکیوں کی وہ بات کرتے ہیں وہ ساری دھمکیاں ہمارے اوپر آزما چکے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا جا رہا کہ ابھی جنگ چھڑنے جا رہی ہے، جنگ ہو چکی ہے اور اس کے باوجود یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی اپنی ویکنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ And his threat to return to fighting will only push us to return to break what remains of his prestige. اور یہ جو بار بار دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم جنگ شروع کر دیں گے، تو اس جنگ کا نتیجہ صرف اتنا نکلے گا کہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی ہم نکال دیں گے۔ یہ ابو عبیدہ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ We are ready for all scenarios. ہر طرح کے سینیریو کے لیے، جنگ کے لیے، سیز فائر کے لیے، ہر طرح کے پاسبلٹیز اور سینیریوز کے لیے ہم اس وقت تیار ہیں۔ تو یہ ابو عبیدہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ اسی درمیان جو اسرائیلی ایئر سٹرائکس ہیں وہ غزہ کے مختلف علاقوں میں دیکھی جا رہی ہیں۔ ویسٹ بینک کے اندر جو صورتحال ہے بڑا ڈینجرس وہ شکل اختیار کر رہی ہے۔ اسرائیلی جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے یہ کہا ہے سیٹلرز کو کہ جس طرح سے اسرائیلی آرمی نے غزہ کے اندر آپریٹ کیا ہے، تمہیں اجازت ہے کہ تم ویسٹ بینک کے اندر آپریٹ کر سکتے ہو۔ انتہا یہ آگ سے کھیلنے والی بات ہے۔ اسرائیلی آرمی نے غزہ میں جینوسائیڈ کی ہے، اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر سیٹلرز کو اس نے ابھی حکم دیا ہے، اجازت دی ہے کہ تم جیسے غزہ میں ہم کیا ہے ویسے ہی تم ویسٹ بینک کے اندر کر سکتے ہو، تمہارے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ، یہ بھی یاد رکھیں۔ دیکھیے کاتز کالڈ آن دا سیٹلرز ٹو ایکٹ ان دا ویسٹ بینک ایز دا آرمی ایکٹڈ ان غازہ۔ یہ اسرائیلی میڈیا واشنگٹن پوسٹ اور الجزیرہ جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو انٹینشنز ہیں یہ دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جائیں گی۔ اور آپ دیکھیے ایسے مظالم کے اوپر پھر امریکی پردہ، تو غصہ تو بڑھے گا نا، ٹھیک ہے؟ اتنے بڑے انجسٹس کے اوپر امریکی پردہ، اور پھر یہ جو نارملائزیشن والا پروجیکٹ تھا وہ تو کم سے کم اب ختم ہو چکا ہے۔ اتنے بڑے ظلم کے پاس بعد جو ہے وہ کسی کے پاس جرات نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جا کر کھڑا ہو سکے۔ اسرائیلی جو آرمی چیف ہے روزانہ وہ بیان دے رہا ہے حملہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ابھی اسرائیلی آرمی چیف نے ایک نئی ٹینک بریگیڈ بنانے کا آرڈر کیا ہے۔ دا نیو آرمی چیف آف دا اسرائیلی آرمی ڈیسائڈز ٹو اسٹیبلش ایڈیشنل ٹینک بریگیڈ۔ اور اسرائیل جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، اسرائیلی آرمی ڈیولپس این آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول اینڈ ٹرینز اٹ آن عربک کنورسیشن obtained by monitoring Palestinians۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول اور وہ عربک جو کنورسیشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے گا، یہ اس نے ڈیولپ کیا ہے۔ یہ اس ساری جنگ کے اندر، جارحیت کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال ہوا ہے، اور اس میں میجر غلطیاں تھیں۔ یہ رپورٹ میں پتہ چلا کہ سویلینز کو ٹارگٹ کرتا رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ایک نیا انہوں نے ڈیولپ کیا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصر نے بیان جاری کیا کہ ہماری تو یو ایس کے ساتھ ٹاکس ہو رہی ہیں سیکنڈ فیز میں داخل ہونے کے لیے، اور اتنی اچھی ٹاکس گئی ہیں کہ سیکنڈ فیز تو بالکل طے ہے۔ یہ مصر کی سٹیٹمنٹ آئی۔ اس کے بعد اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹاکس نہیں ہو رہی، اور ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کوئی ٹاکس ہو رہی ہیں، ہم سے تو نہیں پوچھا گیا۔ اسرائیل از ناٹ اویئر آف اینی پروگرس ٹوورڈز موونگ ٹو دا سیکنڈ اسٹیج آف دا ایکسچینج ڈیل۔ اور اسرائیل کو حماس ٹاکس کا بھی نہیں پتا تھا، تو وہ کہیں نہ کہیں ڈاؤٹس، خطرات اور شکوک و شبہات وہ اسرائیل میں پائے جاتے ہیں کہ وہاں پر ڈیبیٹ ہے کہ اچھا امریکہ واقعتاً مطلب ہمارے ساتھ ہی ہے یا کہیں کوئی ڈبل کراس تو نہیں ہو رہا، کیونکہ امریکہ کے سارے اتحادیوں کے ساتھ ڈبل کراس ہو چکا ہے، صرف اسرائیل باقی ہے۔ رشیا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے what matters today is ensuring a stable ceasefire in Gaza۔ سیز فائر کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ اچھا، ٹرمپ کا بڑا انٹرسٹنگ بیان آیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا، وہ کہتا ہے کہ اب میرے لیے مڈل ایسٹ کو روکنا آسان ہو گیا ہے، یوکرین کو روکنا مشکل ہو گیا ہے۔ Trump believes that reaching a solution to the Russia-Ukraine war is more difficult than reaching a solution in the Middle East crisis۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔
اور وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ دیکھیے امریکہ اور یورپ کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل میں بھی دیکھا جا رہا ہے، ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. اور دیکھیں یورپ سٹینڈ کر رہا ہے امریکہ کے خلاف، اس کے فیصلے کو ماننے سے انکاری، حالانکہ وہ ایک غلط پالیسی ہے لیکن وہ اس کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. تو اسرائیل میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ اگر امریکہ نے ہمیں نو کی یا ہمارے ایک فیصلے کو ریجیکٹ کیا یا ہم نے جنگ میں جانا چاہا اور امریکہ نے گرین لائٹ نہ دی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم یورپ کی طرح جو ہے وہ سٹینڈ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب اس بیان کو مد نظر رکھیے. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے آسان ہے مڈل ایسٹ کو رکوانا اگر میں چاہوں تو، لیکن یوکرین کو میں چاہ کر بھی فی الحال نہیں رکوا پا رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ یورپ سٹینڈ کر گیا نا. اس کا مطلب اسرائیل کو وہ ایک ایسی پراکسی سمجھتا ہے کہ بس ٹرمپ نے آرڈر کر دیا تو اسرائیل کی مجال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسرائیل میں بہت ڈیبیٹ ہے. اور اگر مثال کے طور پہ جنگ کی گرین لائٹ امریکہ سے نہیں ملتی تو اب مجھے بتائیے اسرائیل کا حشر کیا ہوگا؟ اور جنگ لڑنا تو دور کی بات، دیکھیے امریکہ صرف اسرائیل سے اتنا سا کور ہٹا لینا جو ان کے کرائمز ہیں، اس کے اوپر امریکہ کی جو شیلڈ ہے، امریکہ کا جو پروٹیکشن والا کور ہے، ان کے غلط اور ان کے جینوسائیڈ کو صحیح کہنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، صرف اتنا سا کور امریکہ ہٹا لے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کا حشر کیا ہوگا. جنگی مدد روکنا اس کو تو آپ چھوڑ دیں، صرف اس وقت جو بیانیے کا کور ہے امریکہ صرف اس سے پیچھے ہٹ جانا اسرائیل سے، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسرائیل کا حشر اس جنگ کے اندر کیا ہوگا. تو یہ اسرائیل ابھرے طور پر لڑے گا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ لڑ رہا ہے تو پھر کیا ہم لڑ سکیں گے؟ تو وہ تو نہیں لڑ سکیں گے. تو اب دیکھیے امریکہ کے تمام اتحادی اس وقت چیلنج ہو چکے ہیں، کینیڈا، میکسیکو، یورپ، سب کے سب. تو اکلوتا اتحادی اسرائیل رہ گیا ہے. تو اس بدلتی دنیا میں، بدلتے نیشنل انٹرسٹ میں، ری شیپ ہوتی دنیا میں، بدلتے الائنسز میں، بدلتے سیکیورٹی پاور سٹرکچر میں، اس ریئلسٹ دنیا میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کس حد تک آگے مزید چل سکے گا، یہ بہرحال دیکھنا باقی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سیریا سے کچھ بڑی خطرناک بھیانک خبریں سامنے آ رہی ہیں. سیریا میں آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلی منصوبے بھی موجود ہیں خانہ جنگی کروانے کے لیے، اور ایس ڈی ایف کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار نہ ڈالو. ترکی نے حملہ کرنے کی الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ایک اور بھیانک خبر سامنے آئی ہے، جو کوسٹل لائن ہے وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی ہے. کوسٹل لائن کے اوپر کچھ گروپس ہیں، انہوں نے جو جولانی کی فورسز ہیں اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے. 15 اس میں جولانی کے جو فورسز کے سیکیورٹی پرسونل ہیں وہ اس میں جان سے گئے ہیں. بڑی خطرناک وہ لڑائی جو ہے وہ صورتحال اختیار کر گئی ہے. یہ رشین جو پورٹ ہے اور رشین جو ایئر بیسز ہیں اس کے قریب یہ لڑائی ہو رہی ہے، اور رشین جو جنگی طیارے ہیں وہ بھی ہوا کے اندر دیکھے گئے ہیں. رشین ایئر کرافٹ لانچ فرام سیریا's خمیم بیس ایز ہیوی فائٹنگ ایرپٹس ریزنگ کنسرنز اوور دا فردر انسٹیبلٹی ان دا ریجن. تو یہ کافی خطرناک صورتحال جب وہ سیریا میں پیدا ہو گئی ہے، اور پوری طرح سے اسرائیل کے منصوبے وہاں پر ہیں کہ سیریا سٹیبلائز نہ ہو، سیریا ڈیوائیڈڈ ہو، وہاں پر جو ہے وہ خانہ جنگی کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے، لیبنن کے اندر بھی اور شام کے اندر اس وقت خاص طور پر. تو یہ جو گروپس ہیں ڈیفینیٹلی ان کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے. اچھا، چائنا کا بڑا سٹرونگ ریئیکشن آ رہا ہے. امریکہ نے ٹیرف لگائے، چائنا کا جواب آیا، پھر امریکہ کا جواب آیا، پھر جو ہے نا اس کے اوپر چائنا کا جو ہے رد عمل سامنے آیا ہے، اور بڑا سخت رد عمل ہے. ذرا دیکھیے، واشنگٹن شوڈ اسٹاپ لوکنگ ایٹ آر ریلیشنز ود دا کولڈ وار مینٹیلٹی. امریکہ یہ جو کولڈ وار مینٹیلٹی ہے نا اس سے نکل جائے. اور یہ کس نے بیان جاری کیا؟ یہ جو واشنگٹن کے اندر چائنیز ایمبیسی ہے اس نے بیان جاری کیا. واشنگٹن مسٹ ریئلائز دیٹ چائنا از ناٹ اے کاربن کاپی آف ڈومیننٹ یونائٹڈ اسٹیٹس. اور چائنا نے پہلی بار یہ کہا ہے کہ ہم ملٹری کنفرنٹیشن کے لیے بھی تیار ہیں. یہ پہلی بار اتنا سخت رد عمل چین کا آیا ہے، وغیرہ چینی سطح کا بیان جب جاری نہیں کرتا ہے. تو یہ سینچری ڈیفائن ہوگی امریکہ اور چائنا کے ریلیشنز کیسے آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں ہمیں کوئی دوستی والا فیکٹر تو کسی طور پر نظر نہیں آ رہا. اچھا، رشیا کے جو ایمبیسڈر لنڈن میں ہیں ان کا بیان دیکھیے. یو کے ایٹ دا فور فرنٹ آف دا کنٹریز ریزسٹنگ پیس ان یوکرین. یہ رشین ایمبیسڈر جو لنڈن میں ہے اس کا بیان ہے کہ برطانیہ اس وقت سب سے ان ممالک کی قطار میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. وہ ممالک جو یوکرین میں امن کی اس کے خلاف ہیں اس میں برطانیہ سے ریفرنس کھڑا ہوا ہے. اور جو یوکرین کے ایمبیسڈر برطانیہ کے لنڈن کے اندر ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھیے. دا یونائٹڈ اسٹیٹس کوسچنز دا یونٹی آف دا ویسٹرن ورلڈ. امریکہ جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کی جو یونٹی ہے اس کو تباہ کر رہا ہے.
The United States is getting closer to Russia, refusing to acknowledge Moscow aggression and does not care about its international reputation. ویسے یہ بھی دن آنے تھے, کسی نے سوچا نہیں تھا. یہ یوکرین ہے جو امریکہ کو لیکچر دے رہا ہے اور اس کے اوپر پراپر ایلیگیشنز لگا رہا ہے کہ ویسٹ کی یونٹی کو توڑنے والا امریکہ ہے, اور اس کو اپنی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. یعنی ایک طرح سے جو ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف حب الوطنی کا مطلب انہوں نے ایلیگیشن لگا دیا ہے. ان کو تو فکر ہی نہیں ہے, یہ تو امریکہ کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ دیکھیے, اس لیے امریکہ میں غصہ ان کے بیانات سے جب وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو زیلنسکی صاحب جو ہیں اس نے پہلے امریکہ اور یورپ کی لڑائی کروائی ہے, پھر یورپ کے اندر لڑائی کروا دی ہے, امریکہ کو لیکچر دے رہا ہے. تو اس کے پیچھے ایک بڑا کریکٹر ہے زیلنسکی, اور اس کے پیچھے کہیں وہ ڈیپ سٹیٹ ہے, اور یوکرین کا بیڑا غرق ہو گیا, تباہی ہوگی وہاں پر. اتنا خوبصورت ملک اور ٹریلینز آف ڈالرز کے ذخائر, بڑا اچھا چلتا ہوا. اور اب دیکھیے کہاں تک یہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت چلا گیا. اب یورپ کی جو خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ ایک نیو ایرا دیکھ رہے ہیں یورپ کا, جس میں یورپ اپنی پاور کو انکریز کر رہا ہے, ری آرم کر رہا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں, تلواریں سائڈ کے اوپر رکھ دیتے ہیں, تو یہ تلواریں دوبارہ سے وہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ صرف اور صرف رشیا سے لڑائی کی اس وقت جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے. باقاعدہ آرمز ریس کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ آرمز ریس جو ہے نا, یعنی سب سے یہ خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے ہمیشہ سے, لیکن اس کا باضابطہ یہ اعلان کرنا کہ ہم آرمز ریس لگانے جا رہے ہیں ماسکو کے ساتھ, یہ عالمی جنگ سے کم نہیں ہے. میں کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سب کی مکس اپ سٹیٹمنٹس ہیں. یورپین جو سمٹ ہوا ہے اس کا پہلے اعلامیہ دیکھیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوئنگ ملٹری سپورٹ فار یوکرین, یہ یورپین سمٹ کا اعلامیہ ہے. جنگ بندی ڈسکس نہیں ہوئی ہے, ٹرمپ کا پلان ڈسکس نہیں ہوا ہے. یوکرین کے لیے جنگی مدد جاری رکھنے کا اعلان ہوا ہے. We continue to support Ukraine in defending itself against Russian aggression. Europe will rearm itself more wisely and quickly than Russia because we have entered an arms race with Moscow and win it. ہم ماسکو کے ساتھ آرمز ریس کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور اس کو جیتیں گے. The European Union will support the defense industry by increasing funding and encouraging investments. اب دیکھیں نا اگلا مسئلہ کیا ہے. یورپ کو ہتھیار تو پھر امریکہ نہیں دینے جا رہا, 4 ہی ہے نا, 3 بلکہ, رشیا, چائنا اور امریکہ, جن کے پاس ویپنز ہیں, سپیریئر ویپنز ہیں. تو نہ تو چائنا سے ویپن ملنے جا رہے ہیں, نہ ہی امریکہ. امریکہ نے ابھی ایسا اعلان نہیں کیا, لیکن مطلب یہی ہے کہ امریکہ مطلب ان کو فروخت بھی نہیں کرے گا ہتھیار یورپ کو, تو پھر یورپ ہتھیار کہاں سے لے گا. تو اب وہ یورپ نے اپنے ہتھیار بنانے ہیں نا, تو وہ ڈیفنس انڈسٹری کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپینڈ کریں گے. پریزیڈنٹ میکرون آسکڈ می ٹو ایکسلریٹ فرینچ ایڈ پیکیجز ٹو یوکرین ٹو کمپنسیٹ فار دا یو ایس ایڈ. اب یہ جو آرمڈ فورسز ہے اس کا جو چیف ہے وہ بات کر رہا ہے. اب دیکھیں نا, ادھر صدر کا بیان آ رہا ہے, ادھر آرمی چیف کا بیان آ رہا ہے. ایک ہنگامہ خیز صورتحال بنی ہوئی ہے. برٹش آرمڈ فورسز, we must rearm and build a stronger defense for a more dangerous world. The European Union must become more independent in defense to confront threats. We do not have much time and we need to rearm Europe and spend on defense and deterrence. زیادہ وقت نہیں ہمارے پاس. Intensifying sanctions and pressure on Russia to weak its ability to continue the war. مزید sanctions لگانے جا رہے ہیں. We will increase our aid, یہ ناروے کہہ رہا ہے, by 4.2 billion euros. ناروے نے اعلان کر دیا ہے. Allies are studying the possible consequences of the American shift towards Russia, which could be historic. تو یہ یورپ سے آنے والے کچھ بیانات ہیں جس کا ون لائنر اگر آپ سمجھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جنگ روک رہے. ٹھیک ہے, اب یہ وہ جیت سکیں گے نہیں جیت سکیں گے, کتنی دیر جاری رکھیں گے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, یورپ کے لیے کتنا بدترین فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے, یہ ورلڈ وار کی طرف لے کر جا سکتا ہے. اس کو فی الحال ہم سائڈ پہ رکھیں. جو باٹم لائن اس وقت وہاں سے آ رہی ہے, یعنی امریکہ کہہ رہا ہے جنگ روکو, فوری روکو. یورپ نے کہا ٹھیک ہے ہم روکتے ہیں. زیلنسکی کو میکرون اور برطانیہ کے پرائم منسٹر وائٹ ہاؤس لے کر جا رہے تھے, اور پھر اچانک سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم تو جنگ نہیں روک رہے, اور وہ جو زیلنسکی کو لے کر جانا تھا وہ بھی کہیں درمیان میں رہ گیا. الٹا یوکرین امریکہ کو لیکچر دے رہا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کی حب الوطنی کے اوپر سوال اٹھا دیا. رشیا نے یہ بات کی ہے کہ اگر یورپین فورسز یوکرین میں آئیں گی تو یہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ وار ہوگی. رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں, ڈپلائنگ اے یورپین ملٹری فورس ان یوکرین مینز ڈائریکٹ وار بائی یورپین کنٹریز آن رشیا. یہ ڈائریکٹ وار ہوگی, پھر یہ پراکسی وار نہیں رہے گی. تو میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ویری انٹرسٹنگ. کچھ مہینے پہلے, یعنی یہ تو صورتحال ابھی ڈیولپ ہوئی ہے نا,
ٹرمپ کے آنے سے بھی پہلے رشیا سے جو بات سامنے آئی تھی، رشیا نے یہ کہا تھا، اب ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، یہ کچھ مہینے پہلے کی، ٹرمپ کے آنے سے بھی پہلے کی، رشیا مسٹ بی ریڈی ٹو فائٹ نیٹو ان یورپ ان نیکسٹ ڈیکیڈ، یہ دسمبر 2024 کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا یہ کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ اگر فی الوقت یہ جنگ رک بھی گئی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ عارضی جنگ بندی ہوگی، یہ مکمل ایک لاسٹنگ پیس یا معاملے کا ریزالو ہو جانا نہیں ہوگا، بلکہ اگلی ڈیکیڈ کے اندر یعنی سال بعد، 2 سال بعد، 6 سال بعد یا 8 سال بعد یا میکسیمم 10 سال کے اندر یورپ کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ ہماری براہ راست لڑائی ہونے جا رہی ہے، یعنی عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے آنے والے سالوں کے اندر۔ یہ رشیا کی کیلکولیشن ہے کچھ مہینے پہلے کی، اور آج وہ مزید ہمیں سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یعنی جو بنیادی چیز آپ سمجھے، امریکہ اور چائنا کی دشمنی ختم نہیں ہو رہی ہے، امریکہ اور رشیا کی دشمنی بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ صرف ٹرمپ انتظامیہ کا تھوڑا سا معاملہ ہے، اور یورپ اور رشیا کی دشمنی تو بالکل ختم نہیں ہو رہی ہے، اور یورپ تب تک نہیں مانے گا جب رشیا یوکرین کی یہ ٹیریٹریز چھوڑ کر پیچھے نہیں چلا جاتا، اور رشیا کبھی ان ٹیریٹریز کو چھوڑ نہیں سکتا، انہوں نے تو بلکہ وہ آزاد ملک بنا کر ان کو ڈکلیئر بھی کر دیا ہے۔ تو اصل بات ان 4 پاور ہاؤسز کی ہاسٹیلٹی ہے، جو ہے نا ریزالو نہ کرنا اپنی اس دشمنی کو، تو یہ رشیا کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک عارضی جنگ بندی ہوگی، اگر ہوئی بھی صحیح تو جنگ آنی ہی آنی ہے، یہ وہ خود بات کر رہے ہیں۔ پیوٹن کا بھی کچھ دیر پہلے سٹیٹمنٹ آیا، بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے۔ پیوٹن کہہ رہے ہیں there are people in the world who want to return to the time of Napoleon invasion but they forget how it ended. Putin on Macron's statement, it seems that some have forgotten what happened to Napoleon. Napoleon چونکہ فرانس سے تھا، رشین انویژن کی شکست ہوئی اور وہی الٹیمیٹ پھر اس کی حتمی شکست کی وجہ بنا، ٹھیک ہے۔ تو پیوٹن نے میکرون کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دوبارہ نیپولین والے ایرا کے اندر جانا چاہتے ہیں، یعنی رشیا کی انویژن کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ نیپولین کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا۔ تو یہ پیوٹن کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پر آئی ہے۔ اچھا، اسی درمیان امریکہ، پلان کچھ اور تھا، نتیجہ کچھ اور نکل رہا ہے۔ پلان یہ تھا کہ امریکہ بات کرے گا، یورپ سرنڈر کرے گا اور جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن یورپ تو کوئی اور رخ اختیار کر، ابھی دیکھیں نا، کل پرسوں تک جو ہے یورپ سرنڈر کرنے جا رہا تھا، زیلنسکی ڈیل سائن کرنے جا رہے تھے، برطانیہ اور وہ سارے میکرون لے کر اس کو جا رہے تھے، اچانک یہ صورتحال بدل گئی ہے، اس لیے ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے یوکرین کی جنگ رکوانا۔ تو اب وہ زیلنسکی کو دیکھیں، جیسے امریکہ باقی دنیا میں اپنے فیصلے امپوز کرتا ہے نا، تو اب وہ یورپ کے اوپر امپوز کرے گا، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو کہیں ریجیم چینجز ہوں گی، کہیں کوئی اور انٹیلیجنس آپریشنز ہوں گے۔ سب سے پہلا آپریشن تو خود یوکرین کے اندر ہونے جا رہا ہے، زیلنسکی کو ہٹانے جا رہے ہیں۔ اگر یوکرین میں کوئی ایسا لیڈر آ جائے، ان کا صدر آ جائے جو جنگ بندی چاہتا ہو، تو یورپ کیا کر لے گا؟ پھر تو جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن زیلنسکی کو یورپ کیسے ہٹنے دے گا؟ تو یہ ایک نیا رولا ہے اور نئی لڑائی ہے۔ ایلون مسک کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، یوکرین نیڈز الیکشن اینڈ زیلنسکی ول لوز بائی اے لینڈ سلائڈ۔ عبرتناک شکست کے ساتھ زیلنسکی کو ہار ہوگی، اور یوکرین میں تو فوری الیکشنز کی ضرورت ہے۔ یوکرین وار مسٹ سٹاپ، اٹس ڈسٹرکشن از سملر ٹو دا ڈسٹرکشن آف ورلڈ وار 2۔ یہ یو ایس انوائے جو یوکرین کے ہیں ان کا بیان ہے، یوکرین کی فوری جنگ رکنی چاہیے، اس کی جو تباہی ہے وہ ورلڈ وار 2 جتنی تباہی اس کی ہو چکی ہے۔ تو یہ سارا کمپلیکس اور پیچیدہ اور پل پل بدلتا منظرنامہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ فی الحال باٹم لائن یہ ہے، امریکہ چائنا کے ساتھ لڑ رہا ہے، جنگ کا طبل جنگ بچ چکا ہے، اسرائیل یہاں پر ایک علاقائی جنگ چھیڑنے کی تیاری کر رہا ہے، اور یورپ رشیا سے لڑنے جا رہا ہے۔ یہ باٹم لائن ہے ساری موجودہ صورتحال کی، یہ آپ کے سامنے رکھی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔